السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم 18 اسباق مکمل پڑھ چکے، تو آپ جب بھی سبق پڑھے یا دہرائیں تو یہ ضرور پڑھ لیا کریں شروع میں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ کے سبق میں آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں، اور اچھی نیتیں بھی کر لیا کیجیے۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے مرکب کی 2 قسمیں کی تھی، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یا نہ کہا جا سکے، تو اس کے اعتبار سے 2 قسمیں کی تھے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اب جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اس کی ہم نے 12 قسمیں پڑھی تھی، اب اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اس درس میں پڑھیں گے۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے زین اخلاق کا، اپنے اخلاق سنوارو یعنی اچھے کرو، زین مزین کرو، لا تغضب علی احد، کسی پر غصہ مت کرو۔ تو یہ جملہ انشائیہ یعنی جس میں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے کہ ہم کہیں کہ مجھے ذرا پانی دو، تو پانی دو اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایسے جملے ہیں جن کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس میں امر پایا جاتا ہے، حکم، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب جملہ انشائیہ کی 12 قسمیں: نمبر 1 امر، نمبر 2 نہی، نمبر 3 استفہام، نمبر 4 تمنی، نمبر 5 ترجی، نمبر 6 عقود، نمبر 7 عرض، نمبر 8 ندا، نمبر 9 قسم، نمبر 10 تعجب، نمبر 11 دعا، نمبر 12 مدح و ذم۔ اب ان کو تفصیل دیکھیے کہ امر کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے اشرب اللبن، اشرب الماء، انصر الناس۔ تو امر جس میں پایا جائے یعنی کسی مخاطب سامنے والے کو کسی سامنے والے سے کوئی کام طلب کیا جائے، یعنی تو اسے امر کہیں گے، جیسے اشرب اللبن، تو دودھ پی، تو سامنے والے جو مخاطب اس سے کہہ رہے کہ تو دودھ پی، تو اس سے یہ کام طلب کیا جا رہا ہے پینے کا، تو یہ امر ہو گیا۔ اور آسانی کے لیے اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لے کہ جب فعل امر ہو شروع میں تو جملہ انشائیہ بنتا ہے۔ اب فعل امر وہ آپ صرف میں پڑھ لیں گے۔ پھر نہیں، نمبر 2 نہیں کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تنظر الافلام، فلمیں نہ دیکھ، تو اس سے آپ کو ایک نئی عربی کا جملہ بھی مل گیا، ٹھیک ہے، افلام فلم کی عربی۔ تو نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے کہ لا تنظر الافلام، ٹھیک ہے، تو یہ بھی فعل نہیں میں آتا ہے، تو فعل نہیں آئے تو سمجھ جائے کہ جملہ انشائیہ کی قسم سے۔ نمبر 3 استفہام کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جائے، جیسے ارضیہ زید بان یذهب الی الاجتماع، کیا زید اجتماع میں جانے پر راضی ہو گیا، تو اس میں سوال کیا جا رہا ہے۔ جیسے آسانی کے لیے دوسری مثال لے لے کہ ذهب زید، کیا زید گیا، یعنی جس میں کسی چیز کا سوال کیا جائے، پوچھا جائے، تو اسے استفہام کہتے ہیں، تو وہ جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ نمبر 4 تمنی کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو پائی جائے، خواہ وہ چیز ممکن الحصول ہو، جیسے لیت زید یجی، کاش زید آ جائے، یا ممکن الحصول ہو، جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ تمنی یعنی کسی چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ تمنا کسے کہتے ہیں؟ کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو کرنا، یعنی اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا، خواہش ظاہر کرنا، چاہے وہ محبوب چیز، یہ چیز یاد رکھنا، محبوب چیز ہو اسے تمنی میں کہیں گے، ہاں، محبوب چیز کے حصول کی آرزو کرنا۔ اب وہ چیز چاہے ممکن الحصول ہو، یعنی اس کو حاصل کرنا ممکن ہو، حاصل کر سکتے، جیسے لیت زید یجیء، کاش زید آ جائے، تو یہ ممکن ہے کہ ہاں زید آ بھی جائے، یا ممکن نہ ہو، ناممکن الحصول یعنی ممکن نہ ہو، جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، تو وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بوڑھا آدمی جوان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے ترجی وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی ممکن الحصول چیز کی امید پائی جائے، خواہ وہ چیز محبوب ہو، جیسے لعل عمر ناجح
شاید عمر کامیاب ہوگا، یا غیر محبوب ہو جیسے لعل زیدن راسب، شاید زید ناکام ہو جائے گا۔ تمنی میں بتایا کہ محبوب چیز کے حصول کی آرزو ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ممکن ہو یا نہ ہو۔ اب ترجی میں کسی ممکن الحصول چیز کی امید ہو، خواہ وہ چیز محبوب ہو جیسے لعل عمر ناجون، شاید عمر کامیاب ہو جائے، یہ اچھی بات ہے، محبوب ہے، سب کو اچھا لگے گا۔ یا غیر محبوب ہو یعنی اچھی نہ ہو جیسے لعل زیدن راسب، شاید زید ناکام ہو جائے، ناکام ہوگا تو اچھا نہیں رہے گا۔ اب توضیح میں دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے؟ دونوں تو ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں نا، لیکن فرق کیا ہے بتا رہے کہ تمنی میں جس چیز کی آرزو پائی جاتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ ممکن ہو یا محال، اور ترجی میں جس چیز کی امید پائی جاتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ محبوب ہو یا مکروہ۔ حاصل کلام یہ بتا رہے ہیں کہ تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ تمنی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی محبوب چیز کے حاصل کرنے کی آرزو کی جائے، وہ چیز ممکن ہو یا نہ ہو، اور ترجی میں ممکن چیز کی امید کی جاتی ہے، چاہے وہ چیز کیا کہتے ہیں محبوب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ دو فرق یاد رکھیے گا، تمنی میں محبوب چیز کی آرزو ہوگی، وہ ممکن ہو یا نہ ہو، وہ بات الگ۔ پھر ترجی میں ممکن چیز کی امید ہوگی، وہ چیز چاہے محبوب ہو یا نہ ہو، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ پھر نمبر 6 پہ عقود کی تعریف، وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کوئی عقد منعقد یعنی طے کیا جائے، مقرر کیا جائے، جیسے بعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا، نکحتو کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، حررتو غلامی میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ تو یہ عقد ہو گیا یعنی بے شرع خرید و فروخت۔ اب اس میں بھی دیکھیے بعتو ہے یہ فعل ماضی ہے، اشتریتو یہ بھی ماضی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ تو ماضی ہے، اور ماضی ہے تو پھر یہ خبریہ میں آنا چاہیے نا، یہ جملہ خبریہ میں، یہ بظاہر تو جملہ خبریہ، لیکن ان میں جو معنی پایا جاتا ہے بیتو ہے، اشتریتو، نکحتو، حررتو، ان میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ عقد کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت لینے دینے کا۔ تو یہ عقد کے معنی کی وجہ سے یہ انشاء کی قسم میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہے نمبر 7 عرض کی تعریف، وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بھلائی کو پہنچے۔ تو اس میں بتا رہے کتنے نرمی کے انداز میں وہ بتا رہا ہے، اپنے وہاں بلانے کے لیے دعوت دے رہے کہ آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بھلائی پائیں، یعنی ہمارے یہاں آئیں گے تو بھلائی پائیں گے، اس کو ابھار رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں ضرور آئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی توضیح دیکھیے کیا بتا رہے کہ عرض میں متکلم یعنی بات کرنے والا مخاطب کو جس کام پر ابھار رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کے سامنے کوئی مہمان آ کر بیٹھا ہے، پھر وہ واپس جانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ چائے نہیں پئیں گے، اس موقع پر آپ کو یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بات مان لے گا، خاص طور پر جب آپ اس کی پہلے ہی خدمت کر چکے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، آپ اس کی خدمت کیے، کھانا آنا سب کچھ کھلا دیے، پھر آپ جاتے وقت اس سے کہ آپ چائے نہیں پئیں گے، تھوڑی دیر رک جائے، تو آپ کو امید کب ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، سب کچھ آپ نے کرا دیا، اس کی خدمت کر لی، اب وہ چائے پیے گا کہ نہیں، امید کم ہوتی ہے۔ پھر ہے نمبر 8 ندا کی تعریف، وہ جملہ انشائیہ جس میں بذریعہ حرف ندا مخاطب کی توجہ مطلوب ہے، جیسے یا زیدو، یا اللہ، یا کے ذریعے حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، جیسے اللہم۔ اب قسم کی تعریف، وہ جملہ انشائیہ جو قسم پر مشتمل ہو، جیسے واللہ لا افہمن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور سمجھاؤں گا، تو واللہ یہ قسم میں آ گیا، قسم جس میں کھائی جائے اسے جملہ انشائیہ میں وہ آ جاتا ہے۔ پھر نمبر 10 تعجب، وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز پر تعجب کا اظہار کیا جائے، جیسے ما احسنہ، وہ کیا ہی حسین ہے، تو تعجب کیا جا رہا ہے اس کے حسین ہونے پر، یہ بھی جملہ انشائیہ میں۔ نمبر 11 دعا کی تعریف، وہ جملہ انشائیہ جو دعا پر مشتمل ہو، جیسے جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، بارک اللہ، اللہ آپ کے کاروبار میں کسی بھی چیز میں برکت دے، جس کے لیے کہا جائے۔ تو یہ دیکھیے اس میں بھی یہ بھی دعا ہے، یہ بھی انشاء میں۔ اب دیکھیے اس میں یہ جملہ تو جیسے بظاہر خبریہ ہی بن رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، لیکن اس میں دعا کا معنی پایا جا رہا ہے، سامنے والے کو دعا دے رہے کہ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، تو دعا کا معنی پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ انشاء کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 12 مدح و ذم،
وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی کی تعریف یا برائی کی جائے، جیسے نعم الصبی بکر، بکر کتنا اچھا بچہ ہے، اس میں مدح، مدح یعنی تعریف۔ بئس الرجل زید، زید کتنا برا آدمی ہے، تو اس میں ذم یعنی برائی ہو اس کی۔ تو جس چیز میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے اسے وہ بھی جملہ انشائیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اب افعال مدح و ذم کیا کیا وہ بھی آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو اس کا اچھے سے 12 نام اور ان کی تعریف اور ایک ایک مثالیں اچھے سے یاد کریں اور خود سے بھی مثالیں بنانے کی کوشش کریں اسی انداز پہ۔ اب سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل جملہ انشائیہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ اب یہاں 17 جملے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ سب جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو صرف یہ متعین کرنا ہے کہ 12 قسموں میں سے کون سی وہ قسم ہے، جیسے حل انت زید، تو حل یہ استفہام ہے تو آپ متعین کریے کہ کیا اس میں 12 قسموں میں سے۔ پھر اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اسکن یہ فعل امر ہے تو یہ بھی متعین کیجیے۔ لیت الشباب یعود، لیتا کیا ہے وہ بھی آپ مثال میں دیکھ لیے۔ تو آسان انشاءاللہ، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔